ان دنوں کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینوں میں اور خصوصاً جو عشرہ ذو الحجہ ہے، جو 2 یا 3 دن بعد شروع ہو جائے گا، اس کے اندر کچھ خاص اعمال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو صرف انہی دنوں کے اندر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں ایک اہم عمل حج کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربانی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی ہے، وہ عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذو الحج کا روزہ۔ حاجیوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے جو 9 ذو الحج کا روزہ ہے وہ بھی خاص انہی ایام کے اندر آتا ہے۔ ہر سال ان دنوں کے اندر آپ مختلف دروس، خطبات اور اس حوالے سے بہت سارے احکام اور مسائل سنتے ہیں۔ تو یاد دہانی کے طور پر آج کے اس خطبہ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک بات عشرہ ذو الحجہ کے متعلق ہے، دوسری بات قربانی کے متعلق ہے، اور تیسری بات قربانی کے حوالے سے کچھ لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایام جو ہیں عشرہ ذو الحجہ والے 10 دن جو ہے، ان کی اہمیت اور فضیلت تقریباً ہر مسلمان بندہ جانتا ہے۔ ان کے اندر کیا جانے والا عمل جو ہے وہ پورے سال کے تمام ایام سے افضل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں راتوں کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ ان 10 راتوں سے مراد مفسرین نے عشرہ ذو الحجہ کی راتیں بھی۔ شریعت کے اندر کچھ عشرے ایسے ہیں قرآن و سنت میں جن کو کچھ خاص اہمیت، ان میں سے عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے جس میں اعتکاف، قدر والی رات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک عشرہ محرم الحرام کا بھی ہوتا ہے جس میں نبی علیہ السلام کے معمولات عام دنوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف ان عشروں کا بہت زیادہ خاص اہتمام کرتے تھے، اور یہ جو عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ عشرہ ذو الحجہ میں عمل جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو صحابہ نے پوچھا اس وقت سب سے مشکل کام اور سب سے فضیلت والا کام جہاد ہوتا تھا، کافروں کے خلاف لڑنا ہوتا تھا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے محنت کوشش کرنی ہوتی تھی۔ تو ان کا بلا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس عشرے میں کی جانے والی نیکی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے کوئی بندہ خود بھی اور اپنی سواری اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لے کے جاتا ہے، دونوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے، واپس کچھ بھی نہیں لے کے آتا، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ وگرنہ ان دنوں میں کیا جانے والا ایک عمل ہر عمل سے افضل ہے۔ ان دنوں کے اندر
نماز پڑھے عام دنوں سے زیادہ ثواب ہے، قرآن پڑھے عام دنوں سے زیادہ ثواب ہے، صدقہ خیرات کرے عام دنوں سے بڑھ کر ثواب ہے۔ ان دنوں کے اندر جو بھی نیکی کرے، روزہ رکھے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذو الحجہ کے روزے رکھے ہیں۔ عمومی طور پر یکم ذو الحج سے لے کر 9 تک آپ اسلام نے روزے رکھے ہیں، اور خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کا جو روزہ ہے، جو 9 ذو الحج کا روزہ ہوتا ہے، راج محکم کے مطابق ہر ملک اور ہر علاقے کی جو 9 ذو الحج ہے وہ عرفہ کا دن ہی ہوتا ہے، وہ عرفہ کا روزہ ہی ہوتا ہے۔ اس کو خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت دی ہے اور اس کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے اور آئندہ سال جو گناہ ہوں گے ان کا بھی کفارہ ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک روزہ۔ تو روزہ رکھیں ان دنوں میں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور خرچ کرنے کا ایک بہترین موقع ان دنوں کے اندر وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا، جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہمیں ہر انسان کو، مسلمان کو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، اذکار کا زیادہ اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی نیکی ہے، گناہ سے بچنا بھی نیکی ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی نیک کام کرتا ہے وہ ثواب ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج ہوتی ہے، ایسے ہی کوئی بندہ اگر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو یہ بھی ثواب ہے۔ حدیث آپ کو بارہا میں نے سنائی ہے کہ جو بندہ گناہ کا ارادہ کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی نیکی دیتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ان دنوں کے اندر خصوصاً انسان کو صغیرہ کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جیسے کچھ خاص ایام کے اندر نیکیوں کی قدر بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی خاص موقعوں پر، خاص دنوں میں، خاص اوقات میں، خاص جگہوں پر اگر گناہ کیا جائے تو اس کی قباحت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ گناہ بازار میں کرتا ہے، اس کا گناہ اس کو بھی ہے، لیکن اگر وہی بندہ گناہ مسجد میں کھڑا ہو کے کرے تو وہ گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک بندہ عام جگہ گناہ کرتا ہے، ایک بندہ حج بھی گیا ہوا ہے، بیت اللہ الحرام میں جا کے کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا گناہ زیادہ ہے۔ جیسے ایام میں، خاص جگہوں میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں کی شناعت اور قباحت اور ان کی جو سنجیدگی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر رمضان ہے، عشرہ ذو الحجہ ہے، حرمت والے مہینے ہیں، اور جمعے کا دن ہے، جمعے کی رات ہے، اور اسی طرح خاص جو مواقع ہوتے ہیں، خاص جو اوقات ہوتے ہیں، ان میں انسان کو بالخصوص اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے۔ یہ لوگوں کو انسان ہر وقت گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، لیکن ان خاص موقعوں پر بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، احتیاط کرے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی کوئی بندہ غلطی سے پاک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ جس پر اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے بچتا وہی بندہ ہے۔ انسان کی اپنی قوت، طاقت اور استعداد اس قدر نہیں ہے، بولے کل انسان ضعیف ہے، انسان کمزور پیدا کیا، اس کی فطرت میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور پیدا کیا۔ تو کچھ کمزوریاں انسان کی فطرتی ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچانے کا، نیکی کرنے کی توفیق دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ انسان گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ انسان کوئی نیکی کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش ضرور کرے، باقی اللہ رب العالمین جو بندہ کوشش کرتا ہے نا اس کو اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، لیس للانسان الا ما سعى۔ جو بندہ کسی کام کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ دنیاوی کام ہے، دینی کام ہے، جب بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، اس کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو بندہ گناہ سے بچنے کی محنت کرے، کوشش کرے،
اللہ اس بندے کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ نیکی کرنے کی کوشش کرے، نیکی کے اسباب اختیار کرے، اللہ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، وسائل کم ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے، نیت ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو مال بھی دیتے ہیں اور خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یہ دعا پڑھا کریں کثرت کے ساتھ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ جو تجھے پسند ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے، ہمیں ان کاموں کی توفیق دے اور ایسے کاموں سے ہمیشہ بچا کے رکھ جو تیری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو عشرہ ذو الحجہ جو ہے، اس میں جس طرح انسان نیکی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، ایسے ہی کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جتنے ارکان ہیں، جتنی عبادات ہیں، ساری کی ساری جمع کروا دی۔ نماز ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں، ان 10 دنوں میں پڑھیں گے۔ روزہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں رکھ دیا ہے، مسنون نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ عام دنوں کے اندر نفلی روزہ رکھیں، کر سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص روزے ہوتے ہیں، فرضی روزے، رمضان کے روزے، نظر کا روزہ، اسی طرح جو ہے نا وہ کچھ مسنون روزے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ مسنون روزے رکھ دیے ہیں۔ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے روزہ، اللہ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا۔ صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی اسلام کا ایک اہم جو رکن ہے، اللہ نے یہ بھی اس عشرے کے اندر رکھ دیا۔ اسی طرح حج کرنا کتنا بڑا رکن ہے اسلام کا، وہ بھی صرف اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر رکھ دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ان 10 دنوں کو فضیلت دی، اس کی بڑی وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جملہ عبادات، اسلام کے جتنے بڑے ارکان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر رکھ دیے۔ اس لیے اس عشرے کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہم رمضان کو اہمیت دیتے ہیں نا، رمضان آتا ہے، سارے لوگوں کو فکر ہوتی ہے، مسلمان محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کی ترتیب بناتے ہیں، اپنے اوقات کو مرتب کرتے ہیں، اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے ہی ان ایام کے لیے بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض محدثین نے تو یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ رمضان سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کے اندر کی جانے والی نیکی کا ثواب ہے۔ ہمارے لوگوں کے مسلمان ہیں الحمدللہ، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان میں خاص عمل کرنے اس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے کا ثواب رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہے، رمضان سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی کام کریں گے، اس میں کرنے والے کام میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو کچھ گنوا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عمل ایسے بھی ہیں، مثلاً اذکار کا زیادہ اہتمام کریں، خصوصاً تکبیرات۔ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے تو تکبیرات کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد تکبیرات۔ آج کل ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی آ چکی ہے، ہم لوگ صرف نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام اوقات میں بھول جاتے ہیں، گھر میں بازار آتے جاتے وقت، کام کاج جاتے جاتے وقت، صبح شام کے اذکار کے وقت تو بھول جاتے ہیں، صرف اس کو مسجد میں فرض نماز کے بعد خاص کر دیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح نمازوں کے بعد اہتمام ہے، ایسے ہی کوشش کر کے جب یاد آئے تو اذکار کریں، تکبیرات پڑھیں، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام تو بازاروں میں جا کر اونچی اونچی تکبیریں پڑھتے تھے، اونچی اونچی تکبیرات کا اہتمام کرتے تاکہ ہم بھی پڑھیں اور ہمیں دیکھ کر لوگ بھی پڑھیں، ان کو بھی یاد آئے وہ بھی پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے صحابہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے تکبیرات کا، یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً عرفہ کے دن سے لے کر 13 ذو الحجہ کی مغرب تک، مغرب سے پہلے خاص طور پر تکبیرات کا اہتمام کرنا یہ اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح
ان ایام کے اندر صدقہ خیرات وہ بھی کرنا چاہیے الحمدللہ۔ جس طرح قربانی ایک بڑا صدقہ ہے، اسی طرح دیگر جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، اس کا بھی اہتمام زیادہ کریں، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا جو دوسرا کام ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی قرب سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان قیمتی چیز اللہ کے راستے میں پیش کرے۔ وہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ ہماری شریعت نے اس کو متعین کر دیا، وہ کون سی قیمتی چیز ہے، اور وہ ہے جانور بہیمۃ الانعام، جو چوپائے، گھریلو چوپائے ہیں، پالتو جانور ہیں، جن کو ہم پالتے ہیں، جن کا دودھ استعمال کرتے ہیں، گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بہیمۃ الانعام ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بہیمۃ الانعام کی وضاحت بھی ہے۔ 8 قسم کے جانور جوڑا بنائیں تو وہ 4 جوڑے بنتے ہیں، اگر ان کو تفصیل ان کی ذکر کریں تو 8 جانور بن جاتے ہیں۔ بھیڑ کی نسل سے 2 نر اور مادہ، بکری کی نسل سے نر اور مادہ، گائے کی نسل سے نر اور مادہ، اور اسی طرح اونٹ کی نسل سے نر اور مادہ جو ہے، یہ 8 جانور جو ہے، ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا جائے۔ قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے،